میں ہمارے علماء کرام کا لاش مبارک وہاں پڑا ہوا نہ ہو۔ علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے صرف یوں نہیں کیا، بلکہ علماء کرام کو ایسی سزائیں دی گئی، ایسی اذیت ناک تکالیف کیا گیا، کبھی کالا پانی کا، کبھی مالٹا کی سلاخوں کی سزائیں ان کو دی گئی، اور علماء کو ہاتھیوں میں بیٹھا کر کے، گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر کے درختوں سے لگا دیا جاتا اور ہاتھی کو بھگا دیا جاتا، جس سے ہمارے علماء کرام کی لاشیں ہر درخت پر دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کی لال مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا، پورے ہندوستان سے لے کر کے، دلی سے لے کر کے پاکستان کی چاندنی چوک کہہ لیجیے یا پاکستان کی لال مسجد کہہ لیجیے یا یہ کہہ لیجیے کہ ایسا کوئی درخت روڈ کے کنارے نہیں تھا جس میں علماء کرام کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ لیکن آج برادران وطن یا یہ کہہ لیجئے کہ کچھ RSS مائنڈڈ لوگ مسلمانوں سے حق الوطنی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ہندو ہندو ہندوستان، ہندو ہندی ہندوستان، مسلم بھاگو پاکستان، یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے بہترین ترانہ لکھا وہ بھی علامہ اقبال تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے، تاریخ کو مروڑا نہیں جا سکتا، تاریخ کو چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے اب کے جو نصاب ہے دیگر مدارس میں، یہ مدارس کا رہا دیگر اسکولز میں، کالجز میں جو تعلیم دی جا رہی ہو، میں کسی کے خلاف نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم علماء کی قربانیوں کو یاد نہیں کیا جاتا۔ دو چار نام آپ سنے ہوں گے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت۔ ان کے علاوہ آپ بتائیے، آپ آج اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں کہ آپ مجھے 10 علماء کا نام گنا سکتے ہیں جس نے جنگ آزادی کے لیے قربانی دی ہے؟ نہیں گنا سکتے۔ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ مسلمان نہیں گنا سکتا نوجوان نسل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم سے کوس و دور ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ معلوم، نہ آزادی کی تاریخ معلوم۔ جب 15 اگست آیا یا 26 جنوری کا پروگرام ہو، جھنڈا پھہرا دیا، مٹھائی کھا لیے اور چلے گئے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھے، جس قوم کو تاریخ سے کاٹ دیا جاتا ہے، جس قوم کے آباء و اجداد کو تاریخ سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ قوم پھر کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انہی سب بیانات کو انشاءاللہ سنیں گے۔ ابھی اور بھی لوگ آنے والے ہیں، علماء کرام جن کو دعوت دی گئی ہے اور دعوت نامہ آپ تک پہنچا تھا، جس میں خاص طور سے لکھا گیا ہے کہ جنگ آزادی کے موضوع پر، جنگ آزادی کے موقع پر علماء کرام نے کیا رول ادا کیا، اس سے بات کرنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے یا آزاد ہندوستان میں کیا آج بھی ہم آزاد ہیں؟ کیا زندہ رہنے کا نام آزاد ہے؟ آج مجھے یہ بھی کہنے دیجیے کہ شاید ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں، مدارس اسلامیہ کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے اور ٹوپی داڑھی والوں کو دہشت گرد تنظیمیں کہی جاتی ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے، صورت حال یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء نے زیادہ قربانیاں دی ہے اور علماء کرام نے شہادت کا جام نوش کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند مادر علمی، ایشیا کا عظیم شان دینی ادارہ، اسلامک یونیورسٹی جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور و معروف ہے، آپ جانتے ہیں اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ آپ جانتے ہیں اس میں پہلی اینٹ کیوں رکھی گئی؟
آپ جانتے ہیں اس مدرسے کو کیوں بنیاد رکھا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا جائے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ غیروں کو یا دیہات وغیرہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان غلام ہو چکا ہے۔ وہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے، علماء کرام نے جاگا، اور اس وقت دلی سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس وقت فتویٰ دیا تھا